from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحب آج دو ٹاپکس بہت اہم ان پہ بات کریں گے آپ سے. ایک جو سفری پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے، اس پہ لوگ پریشان ہیں، اس پہ کچھ سچائی، کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور دوسرا جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے، خبر گرم ہے، خبر سچی ہے، خبر اچھی ہے. جو ولسن نے پاکستان میں عاصم منیر حکومت کی طرف سے عوام پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا، جس طرح سے الیکشن چھینے گئے، جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا، اس پر بل تیار کر لیا ہے. اور ان کی ٹویٹ تھی، وہ ذرا سن لیجئے اور اس کے بعد آپ خود سب اندازہ لگا لیجئے. انہوں نے لکھا I am grateful to introduce Pakistan Democratic Act to those undermining democracy in Pakistan. اچھا دیکھیے، اس کے متعلق آپ کو جو جاننا چاہیے، بہت زیادہ تفصیل جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، بس آپ وہ یاد رکھیے. دیکھیے، جب کوئی بل پیش ہوتا ہے تو مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. اب جیسے یہ بل جو ہیومن رائٹس سے متعلق ہے تو ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں جائے گا. اچھا، یہ بائی پارٹیسن بل ہے، یعنی جس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں کی طرف سے، تو کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں نا پھر. اچھا، تو یہ دونوں کی طرف سے ہے. اب وہ کمیٹی جو ہے، ٹام کیا نام ہے ان کا جو اس کے چیئرمین ہے، ٹام لنٹس کیا کچھ کر کے نام ہے. اچھا، جو بھی ہوں، ان کی جو کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی، وہ اس کا جائزہ لے گی، اس پہ بحث کرے گی، ڈیبیٹ کرے گی، ووٹ کرے گی. پھر یہ بل جو ہے دوسرے سینٹ اور کانگریس کی طرف جائے گا، وہاں سے اپروو ہو گیا، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی، اور پھر اگر وہ صدر کے پاس جاتا ہے، صدر سائن کر دیتے ہیں تو پھر بل قانون بن جائے گا. اور اگر صدر سائن نہیں کرتے تو پھر یہ بل گیا. اچھا، اب اس کے چانسز کیا ہیں، یہ اہم ہے سب سے، اس ایپیسوڈ میں سب سے اہم بات. دیکھیے، اس کے چانسز جو ہیں وہ 50-50 ہیں میرے نزدیک. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر 180 دن کی جو مہلت دی ہے عاصم منیر صاحب کو، اس میں اگر یہ کوئی بڑے دہشت گرد پکڑ کے دے دیتے ہیں تو پھر MI6 برطانیہ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو رضامند کرنے پہ، وہ رضامندی حاصل کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ صاحب ابھی کچھ نہ کیجئے، ابھی عاصم منیر کو چلنے دیجئے، کیونکہ یہاں ان کی سفارش جو ہے وہ وہاں سے ہے. اب یہ تفصیل طلب بات ہے، آپ اتنا ہی جان لیجئے، یہ کافی ہے. اچھا دیکھیے، اب پاکستانی امریکنز جو ہیں ان کی بڑی اس وقت ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے اپنے کانگریس مین کے پاس جائیں اور پریشر ڈلوائیں کہ یہ بل ہر صورت میں پاس ہونا چاہیے. لیکن میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں، جب کہ آپ کے ایک بہت بڑے جیت ٹائپ کے اسکالرز وہاں بیٹھے بات کر رہے تھے، وہ تو ایک ہی آدمی کو جانتا ہے صرف پاکستان میں، وہ ایک ہی آدمی کو جانتا ہے، بس وہ آئے گا، ادھر آیا، ادھر اس نے فون کیا، ادھر عمران خان چھٹ گئے. میں اس وقت بھی آپ سے یہ بات کہتا تھا، ساری ویڈیوز میری موجود ہے، کہ دیکھیے امریکہ اپنے مفاد کو دیکھے گا، اپنے ٹائم کو دیکھے گا، اس کے حساب سے چلے گا. اب یہ اتنی زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں، ایک ہی آدمی کو جانتا ہے، ادھر آیا، ادھر اس نے فون کیا. ایسا نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے یہ آپ کے اسکالرز جو ہیں وہ اس ایلوژن میں رہتے ہیں. خیر اینی وے، اب پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ بھی اپنے کام پہ جو ہے لگے ہوئے ہیں اس وقت بہت زور و شور سے. ان کی کوشش ہے کہ خدا کرے کہ یہ بل پاس ہو جائے. لیکن یہ ذرا سوچئے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ امریکہ کی طرف سے سینکشن لگیں گی پاکستان کے آرمی چیف. دیکھیے، لفظ پاکستان ہمارے لیے اہمیت ہے، عاصم منیر کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے. ہاں، ان کے عہدے کی اہمیت ہے کہ یار ہم بڑا ریگارڈ ہے ہمارے دل میں آرمی چیف کے لیے. اس پہ یہ پابندیاں لگیں گی کہ ویزا ختم، جائیداد کچھ نہیں خرید سکتے یہاں پہ، پوری دنیا میں بے عزتی ہوگی. تو وہ ان سے زیادہ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھیں گی. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے. اچھا صاحب، اب آئیے یہ امیگریشن کی طرف، یہ جو سفری پابندیوں سے متعلق جو ڈسکشن ہو رہا ہے، میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس دینا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے.
اور ایک کام ضرور کیجیے، آج کا یہ ویڈیو جو ہے، یہ پروگرام ضرور شیئر کیجیے گا، خاص کر کے جو دوست امریکہ کینیڈا میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پٹیشن داخل کی ہوتی ہے اور پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ ضرور شیئر کریں. یہ بہت اہم، کسی کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے اور کسی کے لیے کوئی اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے. اور پھر ہماری کمیونٹی میں جو ہے ایسے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں جو منفی خبر بہت تیزی سے پھیلاتے ہیں، اور اس میں اگر کچھ منفی بات نہ بھی ہو تو ذرا اس کو ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں، اور آ کے سب سے پہلے اس شخص کو سناتے ہیں جو ذرا کمزور دل کا ہو، ذرا ڈرپوک جس کو کہتے ہیں آپ، وہ ہو تو اس کو سناتے ہیں اور مزے لیتے ہیں. تو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بائی نیچر ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، میاں یہ روتے ہوئے گئے تھے، مرے کی خبر لے کر آئے. جب خبر بھی کوئی لاتے ہیں تو بری ہی لاتے ہیں، یا اس کے اس پہلو کو لا کے پہلے پیش کر دیتے ہیں جس میں خوف ہے، سسپنس ہے. تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. میں چند اہم پوائنٹس آپ کو دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحبزادے ملے اور وہ بہت پریشان تھے کہ ان کے بھائی نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کہ اب وہ ساری زندگی یہاں پڑھنے نہیں آ سکے گا. ایسا نہیں ہے. آپ اسٹوڈنٹ ویزا بھی ملے گا، وہ ایک کیٹیگری ہے F1 J1 M1، وہ سب کھلی ہوئی ہیں، وہ سب آپ کو ملیں گی. اس کی وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پروبیشنری لسٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس میں نہیں ہیں جیسے لاک ڈاؤن کر دیا ایران کو یا کوریا کو، اس میں نہیں ہے آپ کے مکمل، مطلب ہر چیز ختم. پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو بالکل بے فکر رہیے، آپ کے بھائی جو ہیں ان کو بالکل ویزا ملے گا. ہاں، ویزا ملنے میں ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل وہ اسکروٹنی ذرا گہرائی میں اتر کے کر رہے ہیں اور ذرا زیادہ اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے صحیح کاغذات تیار کیجئے اور وقت سے پہلے تیار کیجئے. اچھا، اب ایک سوال جو کئی لوگوں نے پوچھا وہ یہ ہے کہ جو لوگ گرین کارڈ رکھتے ہیں اور یہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا خطرہ ہے؟ جی، ان کے لیے ایک خطرہ ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گرین کارڈ ہے، آئے امریکہ میں 4 مہینے پیسہ کمایا، پھر 6 مہینے پاکستان میں چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر چلے گئے. تو دیکھیے، گرین کارڈ جو ہے وہ ایک کوئی ایسا ویزا نہیں ہے. گرین کارڈ تو آپ کو ایک مستقل شہریت دی جاتی ہے، پھر آپ سے توقع رکھی جاتی ہے اب آپ لوئل سٹیزن بن جائیں گے اس ملک کے، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں تو ان کو ایک بہانہ چاہیے، وہ آپ کا گرین کارڈ کینسل کر سکتے ہیں. تو جو لوگ آج تک یہ کھیل کھیلتے رہیں ان کو چاہیے کہ اب وہ اس کو بند کریں. اچھا صاحب، اس کے علاوہ جن کی کیٹیگریز میں لکھ کے لایا تھا کیا تھی 130 140، آرام سے رہیں، ویزے آپ کو لگیں گے. ادھر ادھر کی یہ باتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ آپ کی دل شکنی کرتے ہیں اور بری خبر بتاتے ہیں. اچھا، ایک بہت اہم بات جو کئی لوگوں کے پیش نظر ہے کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو یا ماں باپ کو کسی کو اسپانسر کیا ہوا ہے، صاحب وہ تو اتنے عرصے سے انتظار میں بیٹھے تھے اور اب وہ نہیں آ سکیں گے. ایسی بات نہیں ہے. آپ اطمینان رکھیے، پریشان مت ہوئیے، وہ ضرور آ سکیں گے. ایسی کوئی بینڈ نہیں لگی ہے کہ کسی نے وہاں انتظار کیا 10 برس اور جتنے برس بھی، اب وہ ان کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے. لہٰذا پینک مت ہوئیے اور ایسے لوگوں سے بات مت کیجیے جو ہمیشہ آ کے ڈاؤٹ فل تھنکنگ کریٹ کرتے ہیں، جو ذرا اسی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اس کا علاج ہے. دیکھیے، آپ میری باتوں پہ بھی زیادہ وہ مت کیجیے گا بھروسہ، اس وجہ سے کہ بھائی ہم امیگریشن اٹرنی تو نہیں ہیں، ہے نا، یہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے. ہم نے تو آپ کی محبت میں کچھ ذرا تھوڑا سا مطالعہ کیا اور اہم پوائنٹس لے کر آ گئے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کمیونٹی کے لوگوں کو ضرورت ہے، اور وہ جو ہے ہم ان کو سچی بات بتا دیں. تو آپ ہماری بات
پہ کیجئے یقین، لیکن اتنا نہ کیجئے جتنا ایک امیگریشن اٹرنی کی بات پہ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ اپڈیٹ ہوگا۔ ہاں، ایک میں آپ کو آئی کین گیو یو اے ویری گڈ کی، زبردست چیز، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ جب بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے، دیکھو آج کمیونیکیشن کا دور ہے، آج ریسرچ کا دور ہے، آپ ان کی وہ ہے نا نیشنل ویزا سینٹر، NVC غالباً اس کو کہتے ہیں، یا وہ USCIS، اس کی ویب سائٹ پہ جائیے۔ جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، اتنی اوتھینٹک بات آپ کہہ سکیں گے، سمجھ سکیں گے سچ بات۔ اب باقی یہ آئے تھے ادو صاحب آئے تھے، خالد صاحب آئے تھے، وہ یہ کہہ گئے، تو خالد صاحب کا تو اسٹائل زندگی کا یہ ہے کہ آؤ کوئی ایسی خبر بتائیں جس سے لوگ چونک پڑیں۔ ہمارے ایک دوست تھے خالد صاحب، وہ جب آتے تھے تو میں ڈر جاتا تھا کہ یار خالد صاحب اب کوئی ایسی خبر لے کے آئیں گے کہ جس سے تمام دوست جو ہے نا وہ کہیں گے نہیں بھائی تمہاری اسٹڈی مکمل ہو گئی، تم اپنی کتابیں اٹھاؤ اور پاکستان جاؤ، تمہیں جاب آفر نہیں ہوگی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ لوگ ہوتے ہیں ایسے اس مزاج کے، تو ان سے ذرا باخبر رہی۔ اچھا، یہاں پر میں اپنے ایک وکیل دوست سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ ایسے ایسے اس پہ آپ اپنے وہ کیجئے، تیاری کیجئے کہ یہاں پہ قائل کیا جائے یہاں کے امیگریشن کو، کیونکہ آپ کو یہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو کوریا کے ایران کی طرح وہ کر دیا انہوں نے مکمل ویزے، نہیں، آپ کو تو انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے دو تین چیزیں اہم ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈالا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ لیکن اس سے سمجھنے سے پہلے ابھی پچھلے دن ایک صاحب آئے کہنے لگے فائق صاحب وہ میں نے سنا ہے 3 جہاز یا 2 جہاز بھر کے انڈینز کو واپس بھیجا ہے، اور اب کوئی پاکستانیوں کو بھی نمبر آنے والا ہے، 7-8 ہزار لوگوں کو وہ بھیجنے والے ہیں، لوگ پکڑے جائیں گے، بازاروں سے لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ دیکھیے کتنی غلط انفارمیشن ہوتی ہے، مس انفارمیشن بہت بڑا گناہ ہے، کبھی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ناسمجھ لوگ ایسی چیز خرید لیتے ہیں ان کو پیار سے رسانیت سے بیٹھ کے سمجھانا چاہیے کہ آپ کی انفارمیشن کریکٹ نہیں ہے۔ دیکھیے وہ 7,000-8,000 کی وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں جو ڈپورٹیشن کے لیے تیار ہیں، جیل میں ہیں، ان سے وہ یہ اب سائن کرانے لگے ہیں کہ ہم تمہیں رہا کر دیں گے یہاں جیل سے، لیکن سائن کرو، جیسے ہی تمہیں رہا کریں تمہیں پاکستان ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں جا کے ہزاروں پاکستانیوں کو پکڑ کے پوچھ کے آپ کے پاس گرین کارڈ ہے، آپ سٹیزن ہیں، ارے اللیگل ہے چلیے ادھر، یا گرین کارڈ ہے کچا چلیے پکڑ کے اندر، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ خواہ مخواہ میں لوگوں کو یہ لوگ وہ کرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اچھا وہ دیکھیے پاکستان کی حکومت کو چاہیے یار کہیں تو کام کرو، کہیں تو کام کرو۔ دیکھیے 2-3 چیزیں کہی ہیں امریکہ نے، اگر یہ وہ پوری کر دیں تو یہ اس کیٹیگری سے ہم نکل جائیں گے، ہمارے سارے لوگ پریشان ہونا بند ہو جائیں گے۔ وہ کیٹیگری، وہ 3 ان کی چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی اسکروٹنی جو ہے اس کو اسٹرانگ کرو، جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے کاغذات ڈیپ چیک کرو۔ دوسری وہ یہ کہتے ہیں جن پہ شک ہے ان کی ایک لسٹ بناؤ، ان کو تھورو چیک کرو۔ تیسری وہ کہتے ہیں یہ جو ڈیٹا ہے امیگریشن کا یہ ہمارے ساتھ تم شیئر کرو۔ کیا حرج ہے؟ شیئر کرو۔ اگر کوئی ایسا لگتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے یا اس کے کوئی ریکارڈ ہے ایسا، فوراً دو اس کی ڈیٹیل۔ غلط آدمیوں کی پروٹیکشن میں رشوت لے کے وہاں یہ جو بیٹھے ہیں نا بڑی بڑی پیٹ والے آفیسر، لاکھوں روپے کھا کر اسمگلر سے، دہشت گردوں سے ان کی انفارمیشن چھپا لیتے ہیں، اور یہ غریب لوگ، مڈل کلاس لوگ جو امریکہ آتے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا جاب کے لیے، ان کے لیے مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو کوئی تو ایسا اوپر ہو جو، یہ وقت ہے کہ اگر 2-3 ڈیمانڈ ہیں امریکہ کی تو جائز ڈیمانڈ ہیں یار، ان کو پورا کرو تاکہ اتنے بہت سارے لوگ پریشان ہیں یہ پریشانی سے بچ جائیں۔ اچھا، اور ایک بات آپ سے کیا مجھے بتانی تھی،
ہاں، میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا، میں اپنے دوست اٹرنی ان سے میں کہہ رہا تھا یار تم اس کو اس اینگل سے بھی پیش کرنا امیگریشن میں کہ جو لوگ جن کا گرین کارڈ آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ 4 مہینے یہاں رہتے ہیں اور 8 مہینے وہاں رہتے ہیں، ان کا گرین کارڈ فوراً کینسل نہیں کریں، آپ انہیں ایک وارننگ دیں. دیکھو اچھا قانون تو یہ ہے نا، اچھا قانون وہ ہے جو اچھے کام کرنے کو آسان بنائے اور غلط کام کرنے کو مشکل بنا دے. آسانی سے ایسے سمجھ لیجیے. اگر آپ اچھا قانون بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک موقع دیجیے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو درست کر لیں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کینسل کر دیجیے. یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور امریکن چاہے وہ لا میکر ہو، سینیٹر ہو، کانگریس، کوئی بھی اگر آپ اس سے ریشنلی بات کریں نا، میری ساری زندگی کا یہاں 50 سال کا ایک تجربہ ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بڑی ریزنیبل بات کر رہے ہیں صاحب. یہ بات ایسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نعرے بدتمیزی سے لگانے لگیں یا ناراض ہونے لگیں. نہیں، ان کو سمجھائیں کہ صاحب ان لوگوں کو آپ ایک وارننگ دیجئے، اس کے بعد اگر یہ نہیں کرتے تو پھر قانون توڑتے ہیں تو پھر ان کو آپ ان کا گرین کارڈ چھین لیجئے. لیکن ایسا نہیں کیجئے کہ ایئرپورٹ پہ آئے اور آپ نے یہ چیک کی اور آپ نے ان کو فوراً وہ کر دیا. انشاءاللہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اور جو لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پوائنٹ کو ضرور اپنے پیش نظر رکھیں. اچھا، ایک بات، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پیسہ بنانے کے لیے، بیسیکلی تو وہ ایک بزنس مین ہے نا، تو زیادہ تر اسی کی کوشش کرتے ہیں پیسہ بنائیں. تو بنانے دیکھیے کس طرح سے بنا رہے ہیں کہ آپ $5 ملین دے کر گولڈ کارڈ خرید لیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے اب تک 1,000 لوگوں نے پہلے دن ہی خرید لیا. اور پوری دنیا میں کہتے ہیں اس وقت 3 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو یہ کارڈ خرید سکتے ہیں. خود پاکستان سے زرداری چاہے تو اپنے پورے پریوار کے، پورے گاؤں کے لوگوں کے پیسے دے دے، وہ اتنے ویزے خرید سکتا ہے. نون بھی خرید سکتی ہے. یہ سارے ججز، جرنیل بڑے بڑے، یہ سبھی کام یہ گولڈ کارڈ خرید سکتے ہیں. ان کی تو خیر ہے. پتہ نہیں دنیا کا نظام رب نے کیسا بنایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ہر دور میں ان کی بچت ہو جاتی ہے. اور وہ ڈاکہ ڈالنے بھی کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت کر لو، اللہ ول ٹیک کیئر آف دا پور. اللہ غریبوں کی مدد اللہ نے وعدہ کیا، اللہ پوری کر دیں گے. ہمیں اپنی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. یہ خود غرضانہ سوچ جو ہے وہ ہے پاکستان میں. اس پر توجہ نہ دیجیے. وہ اگر آپ کے پاس 5 ملین ہے نہیں، ہم اس کی تحقیق میں کیوں جائیں؟ اس کو بس پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے. لیکن اسے ہاں، جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں ان کو آپ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ذرا لوگوں کی خام ہمت توڑی گئی ہے. ایک صاحب پوچھ رہے تھے ہمارے عزیز، کہیں گے یار میں پاکستان جا رہا ہوں اور سٹیزن ہے یہاں کے، آج سے نہیں 50 سال سے سٹیزن ہے. کہنے لگے یار مجھے خطرہ ہے فائق کہ وہ واپسی پہ مجھے روک نہ لیں. میں نے کہا وہ تمہیں کس لیے روکیں گے بھائی؟ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ تم ہر سال اتنے بڑے اماؤنٹ کا ٹیکس بھرتے، انکم ٹیکس دیتے ہو، آج تک تم نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے، اتنی اچھی ساری تمہاری وہ ہے، تو وہ تمہیں کیوں روکیں گی؟ ان سے تمہیں کیا خواہش ہے؟ خوف. یہ وہ لوگ جو خوف پھیلاتے ہیں صاحب یہ ہو گیا. اور وہ خوف والی سٹوری بڑی جلدی بکتی ہے نا، تو وہ ٹک ٹاک اور ادھر ادھر سب جگہ ڈال دیتے ہیں. اچھا، آخری بات وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جیل میں عمران خان صاحب نے جو کتابیں پڑھ کے ختم کر لی، ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں جیل حکام سے یہ کتابیں تم اب ہمیں دے دو واپس، ہم نئی کتابیں انہیں لا کے دیں گے اور ان کتابوں پہ عمران خان سائن کر کے دیں گے. تو وہ کتاب جس کی قیمت 10,000 روپے ہو یا جتنی بھی ہو وہاں پر، وہ لاکھوں روپے میں بکے گی. 20 25 لاکھ 30 لاکھ روپے میں، 50 لاکھ میں وہ ایک کتاب بکنے کے لیے تیار، لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، وہ کہتی ہیں یہ بیچ کر ہم اپنے ہاسپٹل میں فنڈ دے دیں گے ہاسپٹل کو. اور جیل حکام یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو تاریخی کتاب ہے، ہم اپنی جیل میں رکھیں گے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جس آدمی نے کتابیں پڑھی ہیں اس کی کیا ویلیو ہوگی
کہ اس نے صرف مارک کیے ہوں گے نا، امپورٹنٹ نوٹس جیسے مارک کر لیتے ہیں ہم سب، تو اس پہ اس کے سگنیچر ہوں گے، اور وہ 10,000 والی کتاب 50 لاکھ میں لوگ خریدنے کو تیار ہیں، اور ہم اس آدمی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے جرنیل، یار یہ کس دماغ کے جرنیل ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ آج کل ایک جملہ ہے، کیا کون لوگوں کہاں سے آئے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ کیوں؟ دیکھیے، عقل و فہم اور ان چیزوں سے ذرا ان کا دور کا رشتہ ہے، اور پڑھنے پڑھانے کا بھی کام نہیں ہے ان کا۔ پڑھنے سے بڑی ونڈوز کھلتی ہیں، اور ہرائزن انسان کا بڑھتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا ذہن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، آپ اچھائی اور برائی کی تمیز کرتے ہیں۔ لیکن اب تو اس معاشرے کے لوگ ہیں، بچپن میں سنتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ آپ کا بچہ بہت پڑھ رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ تھا جو زیادہ کتابیں پڑھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ اس عہد کے لوگ آج بھی اسی عہد میں جی رہے ہیں۔ ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی، یورپین کے تھنک ٹینک کی رپورٹ تھی کہ یورپین، ایک ایوریج یورپین ایک سال میں 8,760 گھنٹے ہوتے ہیں، یا زیادہ کم ہوتے ہوں گے، اتنے ہی ہوتے ہوں گے۔ اچھا، وہ 8,000 میں سے صرف 200 گھنٹے پڑھتا ہے، اور ہم مسلمان ایوریج کتنا پڑھتے ہیں؟ وہ تو 200 گھنٹے پڑھ لیتا ہے، 8,000 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، 8-9 ہزار کے قریب ہوتے ہیں سال میں۔ وہ میں صحیح نہیں ہوں، آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا۔ ہم 6 منٹ پڑھتے ہیں سال میں، ہمارے جرنیل 3 منٹ مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی جرنیل سے آپ جا کے پوچھئے اس سال تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ 10، 20، 5، 3، 2، 1 کوئی۔ کتاب پر اگر عمل کرنا شروع کر دیں، جو 50 لاکھ میں آپ کتاب خرید رہے ہیں اس کے سحر میں اتنے زیادہ ہیں، عمران خان کی شخصیت کے سحر میں اتنے زیادہ ہیں، 50 لاکھ میں کتاب خرید لیں گے، لیکن اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے وہ پڑھیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو بک شیلف میں اپنے لیونگ روم میں لے جا کے رکھیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے یہ وہ کتاب ہے جو عمران خان نے ایام اسیری میں جیل میں پڑھی تھی۔ یار کیا لوگ ہیں ہم، کیا ہو گیا ہے؟ نہ پڑھیں گے نہ عمل کریں گے، کہ یہ تو ہماری بیس میں ہے نا۔ قرآن کے ساتھ میں تراویح پڑھنے جاتا ہوں اکثر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں چیخ کے کہوں کہ بھائی یہ پڑھا تو رہے، اس سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، صرف شروع کی جو آیات سورہ ہیں وہ سمجھ میں آئیں، اور باقی تو یہ بس تیزی سے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر میں خوف کرتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو لوگ میرا حساب کتاب کر دیں گے کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہیں بچپن سے آج تک ہم۔ میری کوشش اپنے گھر میں یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی پڑھوں میں اس کا مفہوم ضرور سمجھوں، اور میں اپنی بیوی سے بھی کہتا ہوں، بچوں سے بھی، کہ نہیں ایسے مت پڑھو، ایسے پڑھو کہ وہ سمجھو تو صحیح۔ بھئی وہ کتاب جس کو آپ پڑھ لیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، کیا آپ ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ آپ یہ ایسا کام کریں گے؟ اس میں لکھا ہو رائٹ ٹرن، آپ پڑھ تو لیں گے، آپ کو یہ نہیں پتا ہو رائٹ ٹرن کہہ رہا ہے یا لیفٹ ٹرن کہہ رہا ہے، تو what good it is۔ تو خیر یہ شروع کا معاملہ ہے، دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی شخصیت کا سحر ہے، اللہ کرے کہ ہم اس آدمی سے کوئی بڑا کام لے لیں۔ پوری دنیا میں آج آپ کو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، آپ سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو سمجھ گئے کہ یار یہ بالکل ہی، کیا شرم آتی کہتے ہوئے۔ خیر چلیے یہاں پہ بند کیجئے، ٹائم بہت ہو گیا، اور آج کی ویڈیو ضرور شیئر کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ اگر یہ انفارمیشن کا سلسلہ آپ کو پسند آیا تو اس کو جاری رکھیں گے، یا کسی دوست کو پکڑیں گے اور کہیں گے آؤ یار ذرا اس پہ بات کر کے لوگوں کو صحیح راہ دکھاؤ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔